بچوں، کیا آپ اس جنتی خاتون کو پہچانتے ہیں جن کی زیارت امام رضا علیہ السلام کی زیارت سے برابر ہے؟ اس خاتون کا نام ان کی دادی کے نام پر رکھا گیا ہے۔ یہ خاتون اپنے بھائی سے ملنے کی آرزو لے کر مدینے سے روانہ ہوئی تھی۔ ان کی قبر جس شہر میں ہے اسے اہل بیت علیہم السلام کا آشیانہ کہا گیا ہے۔ یہ خاتون امام رضا علیہ السلام کی چھوٹی اور چہیتی بہن تھی۔ اس خاتون کے بارے میں اس کے بابا نے کہا اس کا باپ اس پر قربان ہو جائے۔ کیا آپ نے پہچانا؟ جی ہاں، صحیح پہچانا۔ وہ جنتی خاتون جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ 173 ہجری میں ماہ ذی القعدہ کا پہلا دن کتنا خوبصورت تھا۔ شہر مدینہ میں ایک چاند سی بیٹی دنیا میں آئی۔ ان کے بابا امام کاظم علیہ السلام اور والدہ جناب نجمہ خاتون تھی۔ امام کاظم علیہ السلام نے بیٹی کو اپنی گود میں لیا اور اس کا نام فاطمہ رکھا۔ دائیں کان میں اذان دی اور بائیں کان میں اقامت کہی۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا امام رضا علیہ السلام کی چھوٹی بہن تھی۔ امام رضا علیہ السلام اپنی بہن سے بہت محبت کرتے تھے۔ امام کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام رضا علیہ السلام نے ایک باپ کی طرح اپنی بہن کی پرورش کی۔ امام رضا علیہ السلام نے ان کا لقب معصومہ رکھا۔ اسی وجہ سے ان کو فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا نے بچپنے میں اپنے بھائی امام رضا علیہ السلام سے بہت کچھ سیکھا۔ آپ مدینے کی عورتوں کو پڑھاتی تھیں اور ان کے سوالوں کے جواب دیتی تھیں۔ سن 201 ہجری میں ایک ایسی گھڑی آئی جب ظالم بادشاہ مامون نے حکم دیا کہ امام رضا علیہ السلام کو مدینے سے خراسان لایا جائے۔ اس وقت سب کا دل بیٹھ گیا، سب غمگین ہو گئے۔ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا بہت روئیں۔ انہوں نے 10 برس کی عمر میں اپنے بابا کو کھو دیا تھا۔ اپنے بھائی سے دوری کے غم نے ان کے غموں میں اور اضافہ کر دیا تھا۔ امام رضا علیہ السلام کو مدینہ چھوڑے ہوئے 1 سال گزر گیا تھا۔ جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا رات دن اپنے بھائی کو یاد کرتی تھی۔ آپ نے اپنے بھائی سے خراسان جا کر ملنے کا ارادہ کیا۔ قافلہ خراسان کے لیے نکلنے ہی والا تھا کہ مدینے کی عورتوں نے روتے ہوئے جناب فاطمہ معصومہ کے چاروں طرف گھیرا بنا لیا اور سب نے افسوس اور غم کی حالت میں آپ کو وداع کیا۔ مدینے کا قافلہ ایک شہر سے دوسرے شہر ہوتا ہوا ایران کے شہر ساوا کے نزدیک پہنچا تو دشمنوں نے قافلے پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں جناب معصومہ سلام اللہ علیہا کے بہت سے ساتھی شہید ہو گئے اور آپ خود بھی بیمار ہو گئیں۔ آپ کی بیماری اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ آپ میں آگے سفر کرنے کی طاقت نہ رہی۔ جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا نے اپنے ہم سفر لوگوں سے پوچھا کہ یہاں سے قم کتنے فاصلے پر ہے؟ انہوں نے کہا تقریباً 50 کلومیٹر ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے قم لے چلو۔ ایک بار میرے بابا نے فرمایا تھا قم ہمارے چاہنے والوں اور شیعوں کا مرکز ہے۔ جناب فاطمہ معصومہ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی 23 ربیع الاول کو قم پہنچ گئے۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے قم پہنچنے کی خبر پورے شہر میں پھیل گئی۔ سب چاہنے والے خوشی خوشی شہر کے دروازے پر آپ کے استقبال کے لیے آئے اور آپ کی سواری کے چاروں طرف کھڑے ہو گئے۔ شہر قم کے بزرگ موسیٰ ابن خزرج جناب معصومہ سلام اللہ علیہا اور آپ کے ساتھیوں کو اپنے گھر لے گئے۔ جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا 17 دن موسیٰ ابن خزرج کے گھر میں رہیں۔ آپ کی طبیعت ہر روز بگڑتی جا رہی تھی۔ آخر کار آپ بھائی سے ملاقات کی تمنا دل میں لیے ہوئے 10 ربیع الثانی کو اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ کیا عجیب مشابہت ہے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں کہ وہ بھی بھری جوانی میں شہید ہوئی اور جناب معصومہ سلام اللہ علیہا بھی جوانی میں ہی اس دنیا سے گئیں۔ قم کے نہر کنارے موسیٰ ابن خزرج کا خوبصورت اور ہرا بھرا باغ تھا۔ انہوں نے حکم دیا کہ جناب فاطمہ معصومہ کو ان کے باغ میں دفن کریں۔ انہوں نے اپنا یہ باغ حضرت فاطمہ معصومہ کے مزار کے نام کر دیا۔ کچھ زمانے بعد وہاں حضرت معصومہ کا عالی شان حرم بنایا گیا۔ شیعہ حضرات وہاں زیارت کرنے جاتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ہے جو بھی حضرت معصومہ کی زیارت کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ ہمیں جناب معصومہ کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے گھر میں محبت پیار سے رہنا چاہیے، جیسے امام رضا علیہ السلام نے اپنی بہن کا خیال رکھا اور ایک باپ کی طرح ان کی پرورش کی۔ ہمیشہ اللہ کو یاد رکھنا چاہیے اور اس کی عبادت کرنی چاہیے جیسے حضرت معصومہ نے کی۔